اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ کے سلسلے میں گفتگو تھی، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جن زمینوں سے کھجور، جو اور گیہوں اور یہ کشمش نکالی جا رہی ہے، وہ جو زمینیں ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا پانی کا سلسلہ یا آبپاشی جو ہے وہ اس تک پہنچ کی جا رہی ہے۔ تو اگر پانی کا سلسلہ بارش کا اور نہروں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے ہے، یا ایک اور مثال بیان کی گئی کہ مصری زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں بارش اور دریاؤں کے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زمین میں خود ہی پانی کی اپنی کوانٹٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کافی ہو جاتی ہے مثلا آبپاشی کے اعتبار سے، تو ایسی زمینوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے۔ اور اگر ڈول ہے یا جھیل ہے یا پمپ ہے، ان کے ذریعے سے مینولی انسان محنت کر کے پانی پہنچا رہا ہے تو زکوٰۃ 20% ہے۔ اور اگر زمین کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں طریقے سے سیراب ہو رہی ہے بیلنسلی، کوئی 50% اسے کہا جا رہا ہے کہ بارش، اور 50% کہا جا رہا ہے کہ وہ پمپ کے ذریعے سے جو ہے وہ سیراب ہو رہی ہے، تو 7.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ آخری مسئلہ جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ اگر شک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ شک کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو بہرحال شک کا یہی ہوگا کہ ڈول کی زمین اس کو کہا جا رہا ہے، یعنی اس کو بارش کہا جا رہا ہے یا ڈول والی کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈول اور پانی دونوں سے ہے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ صرف ڈول سے ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک طرف صرف ڈول آ جائے تو 20% زکوٰۃ ہوگا، اور شک کی ایک طرف اگر بارش آ جائے تو پھر ایسی صورت میں 7.5% زکوٰۃ ہوگا۔ دوبارہ سنیے، ایک مرتبہ متوجہ رہیے کہ ایک زمین ہے جس کو ڈول سے بھی پانی دیا جا رہا ہے اور بارش بھی اس کو سیراب کرتی ہے۔ حکم یہ تھا کہ اس پہ کہا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بارش والی سرزمین ہے تو 10واں حصہ تھا، اور اگر یہ کہا جائے ڈول والی سرزمین ہے تو یہ جو ہے وہ 20واں حصہ زکوٰۃ کا طور پر۔ اگر دونوں کہی جائے تو 7.5 ہے۔ اب شک یہ ہو رہا ہے کہ آیا یہ ڈول یا بارش کی کہی جا رہی ہے یا صرف ڈول کی کہی جا رہی ہے یا صرف بارش کی کہی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر صرف بارش کہا جائے تو 7.5% ہے، چونکہ شک ہے، اور اگر صرف ڈول ایک طرف ڈول آ جائے شک کے اندر تو ایسی صورت کے اندر 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1841 کہ اگر کوئی شک کرے کہ عام طور پہ کون سی بات صحیح سمجھی جا رہی ہے، اسے علم نہ ہو کہ سینچائی کی صورت ایسی ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ذریعے سے سینچائی ہو رہی ہے، اگر دونوں ذریعے سے ہوتی تو 7.5% ہے، یا کہیں کہ مثلا بارش کے پانی سے فقط ہو رہی ہے تو فرمایا کہ ایسی صورت میں 7.5% دینا کافی ہے۔ دوسری صورت 1842 میں کہ اگر کوئی شک کرے کہ یہ علم نہ ہو کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ذریعے سے سینچائی ہو رہی ہے یا کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ سے ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں 20واں حصہ دینا کافی ہے، اب 7.5 دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بات کا احتمال بھی ہو کہ لوگ یعنی ڈول، شک کی ایک طرف ڈول ہے لیکن ایک ڈاؤٹ بھی ہے کہ شاید کہہ رہے ہو کہ لوگ جو ہے وہ یہ عموماً بارش سے سیراب ہو رہی ہے، فرمایا کہ نہیں، شک کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے 20واں حصہ دینا کافی ہے۔ 1843 کہ اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور بارش اور نہر کے پانی سے سیراب ہو اور انہیں ڈول وغیرہ کے پانی کی حاجت ہی نہ ہو، لیکن ان کی سینچائی ڈول کے پانی سے بھی کی جا رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ کبھی زیادہ ایفیشینٹ ہونے کے لیے یا تھوڑی اچھی فصل اگانے کی امید کے اوپر اس کو بارش سے ہٹ کر بھی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن آمدنی میں کوئی مدد نہیں ملتی کہ یہ کہا جائے کہ ڈول کے دینے کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ ہوا ہے اس کی انکم کے اوپر، تو فرمایا کہ پھر زکوٰۃ 10واں حصہ ہی ہوگا، یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بارش والی زمین ہے۔ اور اگر ڈول وغیرہ کے پانی سینچائی ہوئی ہو اور نہر اور بارش کے پانی کی حاجت نہ ہو، یعنی ڈول کے ذریعے سے اتنا پانی دے دیا گیا ہو کہ اب اگر بارش ہو بھی رہی ہے، ہوتی ہی بارش لیکن ضرورت ہی نہیں بارش کی، لیکن نہر اور بارش کے پانی سے بھی زمین سیراب ہو جاتی ہے، یعنی ڈول سے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، بارش کی ضرورت نہیں ہے لیکن بارش برس رہی ہے اور بارش بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور اس سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہیں ملتی ہے، یعنی بارش ایکسٹرا ہے، بالکل ڈول کے ذریعے سے کام کیا جا چکا ہے، تو فرمایا زکوٰۃ جو ہے وہ 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ 1844 کہ اگر کسی کھیت کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی جائے اور اس سے ملی بھی زمین میں کھیتی باڑی کی جائے، زمین جو ہے جہاں ڈول سے پانی دیا جا رہا ہے وہاں کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، وہاں صرف جو ہے وہ اس کو پانی دیا جا رہا ہے، لیکن کھیتی باڑی جو ہے وہ اس سے ملی ہوئی زمین بھی کی جا رہی ہے، لیکن ملی ہوئی زمین
اس پانی سے فائدہ تو اٹھا رہی ہے، اور ایسا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ اب اسے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جس زمین کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے اس کی زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، اور جو ملی ہوئی جگہ ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 10واں حصہ ہو جائے گا۔ یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ تو لہٰذا جو فائدہ اٹھانے والی زمین ہے گویا اس کو بغیر پانی دیے وہ ایک طرح سے کہا جائے گا کہ زمین اپنی نمی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور مصری زمین کے اوپر 10واں حصہ تھا تو ادھر بھی 10واں حصہ زکوٰۃ بنے گی۔ 1845 کہ جو اخراجات کسی شخص نے گیہوں، جو، کھجور اور انگور پہ کیے، مثلا افراد کو لگایا ہے جو پانی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہل چلا رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، اور اس کی فصل کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ تھریشنگ وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو انہیں وہ فصل کے آمدنی سے منہا کر کے نصاب کا حساب نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا اگر ان میں سے کسی ایک کا وزن اخراجات کا حساب لگانے سے پہلے نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے تو ضروری جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن ایکسپینسز آپ اپنی انکم سے ادا کریں گے، زکوٰۃ کا نصاب بننے کے لیے فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ مائنس کرنے کے بعد نہیں دیکھا جائے گا، جو اس کا تعلق فصل کے وزن کے ساتھ ہے۔ 1846 جس شخص نے زراعت میں بیج استعمال کیا ہے، خواہ وہ اس کے پاس موجود ہو یا اس نے خریدا ہو، وہ نصاب کا حساب اس بیج کو فصل کی آمدنی سے منہا کر کے نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری کہ نصاب کا حساب پوری فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس میں سے یہ دانے نکال لوں تو یہ دانہ جس سے یہ فصل اگتا ہے، اگر اتنا دانہ لگایا گیا کہ 300 سا میں سے فرض کرے وہ 10 سا بن جاتا ہے، اور اب میرے پاس جو ہے وہ 290 سا ہے تو میرے پاس تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو الگ رکھے گا، اس سے ہٹ کر اگر فصل 300 سا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 1847 یہ تو پرسنل اخراجات کی بات ہو رہی تھی جو زمین پر کی جا رہی ہے، چاہے اگانے کے لیے چاہے اسے فصل کی صورت میں دانہ الگ کرنے کے لیے۔ لیکن جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، جو کچھ حکومت اصلی مال سے جس پر زکوٰۃ واجب ہو بطور محصول لے لے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسے ہٹانے کے بعد اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ مثلا اگر کھیت کی پیداوار 2000 کلو ہو اور حکومت اس میں سے 100 کلو بطور لگان لے لے تو زکوٰۃ فقط 1900 کلو کے اوپر دیکھی جائے گی کہ نصاب میں کیا بنتا ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ ہے۔ 1848 احتیاط واجب کی بنا پر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جو اخراجات اس نے زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے ادا کیے ہیں وہ پیداوار سے منہا کرے اور باقی ماندہ کے اوپر زکوٰۃ دے، جس کا سلسلہ بیان کیا بھی جا چکا ہے کہ جو بھی اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ محنت کی گئی ہے، جو اخراجات لگائے گئے، وہ اخراجات جو ہے وہ آپ مائنس نہیں کر سکتے، ایکچوئل کے اوپر ہی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ آج کے حد تک کا آخری مسئلہ 1849 کہ زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد جو واجب ہونے کے بعد اخراجات کیے جائے، جو کچھ زکوٰۃ کی مقدار کی نسبت خرچ کیا جائے وہ پیداوار سے منہا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اسے اٹھا کر پہنچانا ہے کسی مقام تک اور وہاں سے جا کے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، فرمایا کہ اس کی کنوینس کا، اس کی منتقلی کا خرچہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ سے یعنی فصل سے نہیں لیا جا سکتا، اگرچہ احتیاط کے بنا پر حاکم شرع یا اس کے وکیل سے اس کو خرچ کرنے پر اس کی اجازت بھی لے لی ہو، یعنی حاکم شرع سے پوچھ کر کہا جا رہا ہے کہ میں اس کو منتقل کر رہا ہوں، لیکن منتقلی کرنے کا خرچہ جو ہے وہ اس زکوٰۃ سے جو ہے وہ اس کے نصاب کے اندر سے کمی کر کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ آج کے حد تک ہم اپنی گفتگو کو اسی مقام تک روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔